حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین و سامعات، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے آج کے سلسلے میں میرے اوپر سورۃ الحجر رکوع نمبر 6 کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الحجر کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 80 to 84 تا جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کا جو ربط ہے، ان کا جو موضوع ہے، وہ پچھلے موضوعات کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اور اس کے بعد کی جو 15 اور آخری آیات ہیں، ان کا تعلق دعوت دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. ان کا تعلق دعوت دین کے طریقہ کار سے ہے. چنانچہ ابھی تک ہم نے دیکھ لیا سورۃ الحجر میں سب سے پہلے جنرل پرسپیکٹو سامنے رکھا گیا. دیکھو بھائی، توحید کے یہ دلائل ہیں. دیکھو بھائی، کائنات کے یہ مظہر ہیں. دیکھو بھائی، پرانی اقوام کی یہ سرگزشت ہے. اس کے بعد اس حوالے سے قطعی طور پر چند مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور غائبانہ طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی اقوام کے ساتھ ان کی جو سرگزشت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ رہی ہسٹری ان قوموں کی جو بالکل آپ کے طرز عمل پر چلتے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی بالکل تمہارے سامنے ہے. اب اسی کے ذیل میں اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا تھا. اسی آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر ہے. حجر اصل میں ایک علاقے کا نام تھا. آج بھی یہ علاقہ بذاتی خود اپنی جگہ عبرت کا جو نشان ہے وہ پیش کر رہا ہے. اگر آپ مدینہ سے نکلیں گے شمال مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، معذرت خواہ، شمال مغرب کی جانب اگر آپ نکلیں گے تبوک کی جانب، تو بیچ راستے میں ایک علاقہ پڑتا ہے، اس کا نام ہے حجر. آج اس کو غالباً مدائن صالحہ کے نام سے جانا جاتا ہے. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی کا جو علاقہ تھا وہ یہاں پر پڑتا تھا، اور یہ علاقہ سامان عبرت پیش کر رہا تھا، کیونکہ یہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے
اللہ کی دعوت کو جھٹلایا، پیغمبر علیہ السلام نے کھلے معجزات پیش کیے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کس طریقے سے روگردانی کی، اس کا خلاصہ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر ایک چٹان شق ہو کر وہاں سے اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگوں نے اس بابت ریکویسٹ کی تھی، تو یہ بھی ان کے سامنے پیش آیا تھا، باوجود اس کے اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، اور اس کے بعد ان پر ایک خطرناک عذاب کا کوڑا برسایا۔ زلزلے آ گئے اس قوم کے اندر، اور اس قوم کی زمین کو تہو بھالا کر دیا گیا۔ اسی قوم کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہجر والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم کے اندر اس سے پہلے بھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے نبی آ چکے تھے جو اپنی دعوت دے چکے تھے اور جن کو جھٹلایا گیا تھا، اور آخر میں بحث رسول حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے آخری حجت کے طور پر۔ اور اس قوم، اس علاقے، یہ علاقہ ابھی بھی سامان عبرت پیش کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام بھی جب اس علاقے سے گزرتے تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ، تو ان کو جلدی جلدی کوچ کرنے کے لیے کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ بڑا منحوس علاقہ ہے، یہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی جنہوں نے سخت روگردانی کی تھی، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، پھر ایک مختصر سا خطبہ دے دیا اور سرگزشت بیان کی پرانے اقوام کی، یہاں پر صالح علیہ السلام کے قوم کی، اور پھر اپنے صحابہ کو تربیت دی کہ ہمیں کس نہج پر چلنا ہے۔ آیت نمبر 81، وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے آراز ہی کرتے رہے، ان کو جھٹلاتے ہی رہے، تکذیب ہی کرتے رہے۔ کھلی آیات پیش کی تھی ان کو، کھلے معجزے ان کے سامنے رکھ دیے تھے، باوجود اس کے وہ لوگ اعراض کرتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کا زعم کیا تھا؟ آیت نمبر 82، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں، مامون ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کو اپنی جو مادی ترقی تھی، کیونکہ اس وقت کے زمانے میں پہاڑوں کو تراشنا، پھر پہاڑوں کے اندر اپنے مسکن، اپنے گھر بنانا، یہ لگتا ہے اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کنسٹرکشن کے اعتبار سے۔ اس وقت دبئی جس طریقے سے کنسٹرکشن کی بڑی بڑی مثالیں پیش کر رہا تھا، ابھی حال ہی میں وہاں پر ایک زبردست بلڈنگ بنائی گئی، اول شیپڈ ایک بلڈنگ بنائی گئی، اور وہاں پر ایسی چیزیں رکھی گئی کہ وہاں جانے کے بعد انسان پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ 50 سال کے بعد صورتحال کیسی ہوگی۔ تو جس طریقے سے عرب کی یہ اقوام اس وقت کنسٹرکشن کے اعتبار سے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اعتبار سے بہت آگے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے اس وقت کے زمانے میں اگر دبئی کا کوئی شہر اگر کوئی شہر دبئی کا رنگ روپ پیش کر رہا تھا، تو وہ یہی قوم سمود تھی، اور جس سے اصحاب الحجر، یعنی حجر کے لوگ جہاں پر رہتے تھے، یہ لوگ اس قسم کا کریکٹرسٹک رکھتے تھے۔ اور یہ کیا سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم تو بڑے بڑے پہاڑوں میں محلات بنائے رکھے ہیں اور ان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو بظاہر ہم تو محفوظ ہیں، ہم مامون ہیں، کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان کا زعم تھا۔ جس طریقے سے آج کل کے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جہاں وہ حشمت نے اندھا کر دیا ہوتا ہے،
وہ کس طریقے سے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جاہ ہے، یہ حشمت ہے، یہ جو نامواری ہے، یہ جو ترقی ہے مادی اعتبار سے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی زوم اصحاب الحجر کو بھی تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں آپ پکڑا ایک چنگاڑ نے صبح کے وقت۔ صیحہ کا اصلی مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہوا چلی اور اس ہوا کے اندر بہت ساری کڑک تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے، زلزلہ بھی صیحہ کی صورت میں آتا ہے، ایک ہوا کی صورت میں آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ہوا کے اندر کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو انسانوں کو زمین برد کر سکتی ہے، جو مکانوں کو، محلات کو زمین برد کر سکتی ہے۔ بالکل اسی ہوا کا نام سیاح ہے، اور یہی سیاح اصحاب الحجر کے علاقے میں بھی آئی تھی، اور وہ لوگ نسیم منسیہ ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 84، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اس وقت کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا ان کے، وہ سب آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، وہ سب کنسٹرکشنز، ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یعنی کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے شاید یہ کمائی ہمارے کام آئے گی، لیکن نہیں، یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی۔ تو اس طرح سے یہاں پر اس صورت کا جو اس رکوع کا جو پہلا موضوع ہے وہ ختم ہوا، اور یہاں پر یہی ندا، یہاں پر یہی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ پرانی اقوام ہیں، ابھی بھی آپ کے آس پاس کے علاقے میں موجود ہیں، اپنے کھنڈرات پیش کر رہی ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر موجودہ وقت میں بھی مطلب انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی قوم آباد تھی جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی قوم ہوا کرتی تھی، لیکن کس طرح سے وہ لوگ نسیہ منسیہ ہو گئے کہ ان کا نشان تک بھی ابھی یہاں پر باقی نہیں ہے۔ یہی دعوت، یہی سامان عبرت ان آیات میں ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس رکوع کا دوسرا اور اہم موضوع یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان آیات کا براہ راست تعلق دعوت دین کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 85، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آپ کی یہ جو دعوت ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کا تمسخر اٹھاتے ہیں، تانے کستے ہیں، معاذ اللہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، آپ کے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، اس محمد کے ساتھ ایسا کون سا با اثر شخص جڑا ہوا ہے، ارے یہ تو سٹھیا گئے لوگ ہیں۔ جب کوئی انسان اپنی دل کی آنکھوں سے کوئی صورتحال دیکھے اور وہ اسی صورتحال کو باقی لوگوں کے سامنے پیش کرے اور وہ لوگ کہیں بھائی تم تو دیوانے ہو، خود اندازہ کریں کہ اس انسان پر کیا گزرتی ہوگی۔ بالکل یہی حال نبی علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، دعوت کو فی الحال چھوڑ دیجئے، آپ اس پوری کائنات پر نظر دوڑائیے، یہاں پر جو کچھ ہے یہ ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بنا دیا اور چھوڑ دیا اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی افسر شاہی نظام ہے، وہاں پر مامور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے افسر کے پیچھے پتہ نہیں کون کون سی چوریاں انجام دیتے ہیں اور اپنے افسر کو ٹوپی پہناتے ہیں
یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. ہم نے حق کے ساتھ اس پوری کائنات کو بنایا ہے، تو بلا ہم نے آپ کو کیا حق کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہوگا؟ حق کی دعوت کے ساتھ آپ کو نہیں بھیجا ہوگا؟ تو اسی طریقے سے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آ کر رہے گی. ساعہ وہ مقررہ وقت ہے جس وقت بالکل واضح کر دیا جائے گا کہ بھئی ہم نے اس دنیا کو واقعی حق کے ساتھ پیدا کیا تھا یا نہیں. یہاں پر بعض لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں، حرام کی کمائی کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں. ارے بھائی یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. ارے بھائی کسی کے پاس 1 انچ کی بھی زمین نہیں ہے، وہیں کوئی تو بڑے بڑے محلات کا مالک ہے، بڑی بڑی زمینوں کا مالک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ یہاں پر سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. تو یہ تمام معاملات ہم سمجھائیں گے اس وقت جس وقت قیامت برپا ہوگی. وہاں پر پھر دیکھا جائے گا کہ آؤ بھائی کس کو ہم نے کیا دیا تھا اور اس نے کہاں تک اس کا استعمال میری خاطر کیا. اس لحاظ سے جس انسان کے پاس زیادہ صلاحیت ہو، جس انسان کے پاس زیادہ طاقت ہو، جس انسان کے پاس زیادہ علم ہو، جس انسان کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، بھائی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں اور باقی لوگ غریب ہیں. بھائی وہ سمجھے کہ یہ معاملہ اس کے لیے بالکل برعکس ہے، اور ان تمام چیزوں کی باز پرس آخرت کے روز ہونی ہے. اور پھر یہ تمام جو پردے ہیں، بعض اوقات انسان اللہ کے دربار میں شکایت کرتا ہے، یا اللہ یہ مسکین ہے، یہ لاچار ہے، یہ غریب ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور وہیں دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر بنتے جا رہے ہیں. رچ بیکمز ریچر اینڈ پور گیٹس پور. ہماری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تمام باتیں ضرور بالضرور پھر اس گھڑی کا آنا لازم بنتا ہے جس دن جس گھڑی میں یہ تمام انکشافات واضح کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کو اس کی عمل کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق حساب اور کتاب لیا جائے گا. تو اس وقت اگر یہ غریب لوگ میری اس دعوت کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس کے بعد مصائب کے انبار میں پڑ جاتے ہیں، ان کا معاوضہ تو آخرت کے روز ان کو ضرور ملے گا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دعوت کی تکذیب کرتے ہیں، جو لوگ روگردانی کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، ان کا معاملہ بہت سخت ہوگا. تو یہاں پر ایک حساب سے آخرت کا جو فیکچول پروف ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. زمین کو ہم نے، آسمان کو ہم نے، اور جو کچھ ان کے مابین حق کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اس لحاظ سے وہ گھڑی آنی ضروری ہے جس گھڑی میں حق کے احقاق کو واضح کر دیا جائے گا. اس کے بعد فصفح الصفح الجمیل، تو اے نبی آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں. یہ لوگ حقیقت شناس نہیں ہیں، تو بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ان سے درگزر فرمائیں. اور دعوت کے اعتبار سے بھی ایک دائی کا یہ کریکٹر ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کہیں دھتکارا جائے گا، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، یا اس کو عذاب و عطاب کا شکار بنایا جائے گا، اس کا زیادہ سے زیادہ اپروچ یہی ہونا چاہیے کہ وہ درگزر کریں، وہ معاف کریں. اس کے بعد آیت نمبر 86، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یہ بڑی سخت آیت ہے یہاں پر. یعنی کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر بےایمانی کریں گے اور سوچتے ہیں
اصحاب الحجر کی طرح ہم تو بڑے شان و شوکت والے ہیں، اور یہ جو دعوت کے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ تو قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے رب نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو تن تنہا نہیں چھوڑ گیا، یا اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کیا، یا کوئی ایسا ڈیرا نہیں ڈالا جس ڈیرے پر پھر اس کی نظر نہیں ہوئی، نہیں ہے، نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خلاق العلیم ہے۔ وہ اگر خالق ہے تو ساتھ ساتھ اپنی خلقت کے متعلق پوری جانکاری رکھنے والا ہے، تو یہ کسی بھی حال میں بچ نہیں نکل سکتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارے میں ایک زبردست صفت کا بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ان اللہ خبیر بما تعملون۔ خبیر بما تعملون، خبیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب معمولی باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا رب۔ اگر اس کو کوئی پکڑنا ہوگا تو باریک سے باریک تر نقطے کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ میرے پاس اگر تمام عمر میں نے عبادت کیا، ریاضت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہیں گے بتاؤ، میں نے اگر آپ کو 60 سال کی زندگی دی، ان 60 سالوں میں سے مجھے آپ اس دن کا حساب دیجئے، بس اسی ایک دن کا حساب دیجئے۔ یہ اللہ کی، جس دن میں نے کوئی غلط کام انجام دیا ہوگا تو یہ اللہ کے دائرے اختیار میں ہے نا۔ تو علیم کیا ہے؟ خبیر بما تعملون، میں جو کچھ کرتا ہوں، اس دنیا میں کوئی انسان کچھ بھی کرے، کہیں پر کوئی بھی معاملہ واقعہ پیش آئے تو اس کی پوری خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ صفت بیان رکھو، اور پھر اسی نہج پر چلو۔ اس کے بعد آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظمت والا قرآن۔ یہ جو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، ان پر امت کا اجماع ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سمجھ لیجیے آپ، سورۃ الفاتحہ کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو عطا کیا ان حالات میں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور نعمت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، کسی اسلحے کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، کسی تیر کا اسلحہ نہیں کرتے ہیں، گھوڑوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کو یہ حالات پیش آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات مرحمت کی ہیں، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن بھی۔ اس وقت موقع نہیں ہے، آپ پھر سے ورد کر سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، اور پھر دیکھ سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کون سی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں بندہ التجا کرتا ہے، اپنی فائل سامنے رکھتا ہے، اپنی درخواست سامنے رکھتا ہے، عرض کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دفتر میں چلے جاتے ہیں، پہلے اپنے آفیسر کی جو تعریف ہے وہ بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی جناب میں تعریف کرتے ہیں، یا رب کل حمد کل شکر آپ کے لیے، آپ کو ہی ججے گا، کسی اور کو نہیں ججے گا، کیونکہ آپ پوری جو جہان ہے اس کے رب ہیں، اس کے کھلانے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، آپ رحمان رحیم مالک یوم الدین، آپ آخرت کا جو دن ہے، یوم جزا کا جو دن ہے، اس کے آپ مالک ہیں۔ تو یہ آپ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہم کہہ سکتے ہیں ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اے رب ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہمیں مدد فرما، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں،
اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں معلوم نہیں ہے یا اللہ اگر ہم اپنی عقل سے کام لیں بیٹھے تو پتہ نہیں کس پگڈنڈی پر چلیں گے. یا رب ہمیں صراط المستقیم کی راہ دکھا، صراط الذین انعمت، جو ایسی راہ دکھا جس پر آپ نے انعامات رکھے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا جن پر آپ نے غضب کیا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی ہماری اس فائل پر سائن کرتے ہیں اور ہمیں قرآن عظیم مرحمت فرماتے ہیں. یہ لے میرے بندے، اس میں سب کچھ ہے. صراط المستقیم پر رہنا چاہو گے، اسی میں ہے. مادی ترقی حاصل کرنا چاہو گے ضبط کے ساتھ، اس میں ہے. اکانومکس میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس میں ہے. سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، اس میں ہے. اپنے سماج کی ترقی کرنا چاہتے ہو، اس میں ہے. اپنے نفس کا کنٹرول کرنا چاہو گے، اس میں ہے. آپ کے لیے تمام تر سوالات کے جوابات کس میں ہیں؟ یہ لے میرے بندے. تو آپ اب مجھے کہیں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کسی دفتر میں ہم اپنی فائل لے کر چلے جاتے ہیں، پھر وہیں پر دستخط کیا جائے، پھر کہا جائے یہ لو بھائی تمام مسئلے. ایک ہے اس وقت کا مسئلہ، اسی وقت کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے بعد آپ کو کون کون سے مسائل درپیش آئیں گے. سبوں کا جو 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 سلیوشن ہے وہ اس کتاب میں ہے. یہ لو میرے بندے. تو اب آپ خود سے تصور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت موقع نہیں ہے، نہیں تو اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں خصوصی طور پر ریکمنڈ کرنا چاہوں گا ہمارے جو یہ ترجمان القرآن کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، ان کی جو تفسیر ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں ریولوشنری تفسیر ہے، محققانہ تفسیر ہے. اور کیا زبان بیان کی ہے، کس رنگ کس روپ میں بیان کیا ہے. الرحمن الرحیم، ان جو دو الفاظ ہیں ان کی کیا تشریح کی ہے. تو یہ ہمارے ان صاحبان کا، ہمارے ان مفسران کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے. ام الکتاب کے نام سے یہ اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو پھر پڑھیے گا، پھر دیکھ لیجیے گا. تو یہ اس کے اندر کس قسم کے انعامات رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ. تو اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا والقرآن العظیم، یہی قرآن العظیم ہم نے آپ کو مرحمت فرمایا. تو خصوصیت کے ساتھ ایک طرف سورۃ الفاتحہ آپ نے بطور فائل کی پیش کیا، دوسری طرف سے فائل واپس کر دی جاتی ہے آپ کے لیے پورے قرآن پاک کی صورت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، وقت بھی چلا گیا. یہ چند آیات رہ گئی ہیں ابھی بھی، تو ان کو انشاءاللہ المستعان کل ہم کنٹینیو کریں گے. آیت نمبر 88 تو آیت نمبر 99 انشاءاللہ المستعان کل ان کا پھر سے ہم مطالعہ کریں گے. اور ان میں بھی دعوت دین کے اعتبار سے چند خصوصی اور چند اہم آیات بیان کی گئی ہیں، ان کا کل انشاءاللہ پھر سے مطالعہ کریں گے. اس وقت آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے دلوں سے محو کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے آج کے سلسلے میں میرے اوپر سورۃ الحجر اور رکوع نمبر 6 کا جو آخری حصہ ہے اس کے حوالے سے ذمہ داری ابھی برقرار ہے. کل ہم نے اس رکوع کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کا بھی ہم نے تھوڑا بہت مطالعہ کر دیا ہے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور کل آخر میں جو آیات ہم نے سمجھی تھی اس کو پھر سے ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس آیت کے پس منظر میں ہمارے ایک مستقل سامع محترم تانترے صاحب شاید ان کا نام ہے، انہوں نے ایک سوال اس میں پوچھا تھا کہ یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس میں کیوں 7 بار پڑھی جانے والی آیات کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے؟ تو کیا سورۃ الفاتحہ قرآن پاک سے کوئی الگ چیز ہے؟ کیا یہ دونوں مربوط مضبوط اور ایک ہی کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اس پر تھوڑا بہت آج آپ کے سامنے مزید کچھ گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پھر سے ہم یہاں پر آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھی جانے والی آیات. اب یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، اور سب سے راجح اقوال جو ہے جس پر کم و بیش مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات سورۃ الفاتحہ ہے. اور اس کے بعد فرما دیا والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن بھی. یہ ایک معنی ہے اس کا. دوسرا معنی جو ایک مفسر کو میں نے دیکھا انہوں نے اس طرح کا معنی اس میں اختیار کیا ہے کہ اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن پاک بھی، یعنی کہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات جن سے ہم سورہ فاتحہ مراد لیتے ہیں، ان آیات کو بھی قرآن پاک کہا گیا ہے. بالفاظ دیگر یہ ساری آیات قرآن پاک ہیں، یہ بذات خود قرآن پاک ہیں. اس کے اندر قرآن پاک کا پورا مفہوم بھرا ہوا ہے. جیسا کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیات ہیں 3 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر، اس میں بندہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں حاضر ہوتا ہے، اپنی قسم پرسی بیان کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنی فائل اپنا درخواست رکھ دیتا ہے، اور اس پر بندے نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے صراط المستقیم کی راہ دکھائیے، مجھے ان لوگوں کی راہ نہ دکھائیے جن پر آپ نے غضب کیا ہے، جن سے آپ ناراض ہو گئے، اور
اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی بندے کو قرآن مرحمت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، ان کا مداوا اسی کتاب میں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں اگر ہم پہلا والا معنی اس میں لیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ بندے نے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مرحمت فرما دیا۔ اس لیے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد الگ سے قرآن کا تذکرہ کیا گیا، حالانکہ اصطلاحی معنوں میں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ نمبر 2، اب اگر قرآن پاک کو ہی سورۃ الفاتحہ قرار دیا جائے، اس کے بھی شواہد احادیث میں ملتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو اساس القرآن، ام القرآن، شافیہ، کافیہ یا اسی طرح سے باقی القابات سے نوازا گیا ہے۔ الغرض اس سورہ پاک میں پورے کا پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ اسپیسیفکلی کسی مفسر نے اس سوال پر کوئی لب کشائی نہیں کی ہے، مطلب اس وقت جو مشہور و معروف تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ جب میں نے کیا اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اسپیسیفکلی کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کسی محقق نے یا کہیں پر اس بات کا تذکرہ کسی نے اس انداز بیان سے زیادہ اچھے طریقے سے کیا ہوگا، لیکن میرے علم کی حد تک یہ چیزیں میری سمجھ میں آئی مفسرین کرام کی جو آراء ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد، اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، لا تمدن عینیک، اے نبی آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کی وساطت سے اصحاب کو کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی جو مومنین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، گوارا تک نہ کریں آپ کہ آپ جو مشرکین ہیں ان کا جو جہاں و حشمت ہے اس کی طرف آپ کو کوئی بری نظر اٹھے، آپ یہ تک بھی گوارا نہ کریں۔ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے یہ ہم نے حق پر قائم کیا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ کتاب بھی نازل کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہم نے حق پر نازل نہیں کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہو، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، یہ تو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بظاہر تو غریب لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ تو شاید یہ چیز آپ کو کھٹکے اور آپ کہیں کہ بھئی میری دعوت کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں تو یہ تو قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ہماری دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی پوری اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ مصائب مل رہے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسی حالت دیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے اول روز سے ہی۔ تو کیا آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور آپ حق پر نہیں ہیں؟ نہیں، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ آپ کو ہم نے سورۃ الفاتحہ عطا کیا ہے، پورا قرآن پاک عطا کیا ہے، تو اس سے بڑی بیش بہا نعمت اور کچھ کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور ادھر سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں پر کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ سیدھی سی بات ہے نا۔
یہ میرا گھر ہے، آپ اس طرح سمجھیں، یہ میرا گھر ہے اس وقت جہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر میری چلے گی، اس گھر کے مالک کی چلے گی. باہر سے کوئی بندہ آئے گا، ایک تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر رہے گا، اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کی اس کائنات میں اگر کوئی روگردانی کرتا ہے اس حساب سے فوراً اس کو وہیں پر پکڑا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے آپ ان لوگوں کی جو جہو و حشمت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی حالت پر بھی غم نہ کریں. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن بالکل واضح ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے یہ امت کا غم نبی علیہ السلام کو کھائی جا رہا تھا. ہر وقت اسی سوچ میں سرگردہ رہتے تھے، اسی عمل میں مغتن رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنفس نفیس اپنے نبی سے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے برباد کریں گے؟ خدا بچائے. یا کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اس طریقے سے لگا دیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ آ جائے؟ اے نبی نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نبی سے آپ کا کام ہے صرف بات پہنچانا، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اخلاص دیکھیے، دعوت کا طریقہ کار دیکھیے نبی علیہ السلام کا، کہ باوجود اس کے یہ غم ان مشرکین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کو کھائی جا رہا تھا کہ کیوں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں، آپ کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں، انہیں ویلکم کریں، انہی سے اپنی جو جماعت ہے اس کو بڑھاوا کریں، انہی کی تربیت کریں، انہی کو آگے بڑھائیے، انہی کا ویلکم کریں، انہی کو آپ اصل مال اور متا سمجھ لیجئے. اس کے بعد آیت نمبر 89، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور برملا کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا خبردار کرنے والا. اب یہاں سے نبی علیہ السلام نے بالکل واشگاف انداز میں دعوت پیش کر دی. اس سے پہلے جو دعوت پیش کرنے کا طریقہ کار تھا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی انفرادی قسم کی دعوت تھی. ابھی چھوٹے پیمانے پر اس دعوت کو پیش کیا جا رہا تھا، جو خاص لوگ تھے، خاص اصحاب تھے، ان تک بات پہنچائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد اب نبی علیہ السلام بنفس نفیس برملا اعلان کرتے ہیں کہ میں تو نبی ہوں اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کی، اور میں اس کا رسول ہوں اور برگزیدہ پیغمبر ہوں. اس کے بعد آیت نمبر 90، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ان تفرقہ باز لوگوں پر، تقسیم کرنے والے لوگوں پر. آیت نمبر 91، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اپنے قرآن کو، قرآن یہاں پر بمراد کتاب کی آیا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے کر دیا. اور اس آیت کے مفہوم کے سلسلے میں مفسرین نے بھی مختلف آراء بیان کی ہیں. زیادہ قرین قیاس ہے یہاں پر جو یہ کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کا لفظ استعمال کر کے، یہ یہود کی طرف تھا جنہوں نے اپنی کتاب کے ٹکڑے کر دیے تھے. اس کے اندر جو احکامات تھے ان کا الٹ پھیر کر دیا، اور پھر وہ بہت سارے گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. جس طریقے سے اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں اس حوالے سے تقسیم کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ قرآن پاک کی بعض آیتوں کا اقرار کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب
وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آپ نے تو اپنی اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حقیر مفادات کی خاطر ان آیات کو بیچ ڈالا، ان آیات کے اندر قلم زنی کر دی، اور جو من کو آپ کو اچھا لگ گیا اسے حلال قرار دیا، جو اچھا نہیں لگا اسے حرام ڈکلیئر کر دیا. تو اس طریقے سے یہ جو بات ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ جو کلام ہے، یہ ہم نے ان لوگوں پر بھی نازل کیا تھا جنہوں نے پھر اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا. یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک قوم تھی جن کے اوپر ہم نے یہ آیات نازل کی، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو پھر وہ کس طریقے سے اس وقت آپ کے آس پاس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جیسے کہ مدینہ میں اور مضافات کے علاقوں میں یہ یہودی لوگ موجود تھے اور قسم پرسی کی حالت میں تھے. اس کے بعد آیت نمبر 92 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی بیچ دیا ہے ان لوگوں کی طرف، اور آپ جو مصائب اس وقت برداشت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی خاطر مصائب کو اٹھا رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ان لوگوں کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. ایک گھڑی تو آنے والی ہے جس گھڑی میں ہم ان تمام لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، ذرے ذرے کا حساب لیں گے، لازماً ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 93 اما كانوا يعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 94 فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اب آپ علی الاعلان بیان کریں، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، فاصدع بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں، ان سے آواز نہ کریں. اور اس جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا، اس حکم کے بعد ایک نیا موڑ تحریک اسلامی میں آیا. اب نبی علیہ السلام اپنی جو دعوت ہے اس کو بالکل واضح الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے اپنی روایات کے مطابق لوگوں کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، پہلے میرے بارے میں اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دو. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ آپ پر برسنے کو ہے، کیا آپ میری بات مانیں گے؟ سب لوگوں نے یکجٹ ہو کر کہا بالکل ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کذب بیانی نہیں کی، آپ تو ایماندار ہیں، صادق ہیں. نبی علیہ السلام اس طریقے سے اپنی دعوت کی شروعات کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ لوگ خود اعتراف کریں کہ بھائی جو بندہ سامنے ہے یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. یہ جو بندہ ہے یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک کے جو 40 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں انہوں نے کوئی غلط حرکت انجام نہیں دی. تو یہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ شخص اگر کوئی بات کہے گا وہ سچ پر مبنی ہوگی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت یہ ایک بہت زبردست بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، رائج الوقت طریقہ اختیار کیا. پھر پہلے لوگوں کو لاجیکل بیسس پہ سمجھا دیا، اب پھر کہتے ہیں لوگوں تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ اقرار کرو اس بات کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد اپنی قوم نے، اپنے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کون سا سلوک کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 95 اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، شافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے.
اب جب نبی علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دال دعوت کا اظہار کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے بہت سارے القابات سے نوازا، بہت سارے ستم کیے، بہت زیادہ مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا۔ سیرت ہمارے سامنے بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بات، ان تمام باتوں کا ثبوت پیش کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی سٹیا گیا کہہ رہا ہے، بلکہ بعض لوگ تو مخلصی کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آسیب تو نہیں ہوا ہے۔ اللہ، آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر کون سے حالت طاری ہوئی ہوگی، لیکن اس سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے نبی علیہ السلام کے تمام دکھ درد مٹاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گڑے بیٹھے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ وقت قریب ہے جب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس غنہ کے عوض، اس جرم کے عوض ان کا کون سا انجام بد ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے۔ سیدھی سی بات ہے، نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں 24/7 ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو بشر ہیں، جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن بے فکر رہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں، شافی ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس ان حالات میں آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ نہایت ہی اہم ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دعوت کی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دعوت دیتے دیتے جن لوگوں کو مصائب اور مشکلات پیش آتی ہیں، انہیں مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، اور آج کل کی دنیا میں بھی give the dog a bad name and kill him کے مصداق ان لوگوں کو بہت ساری اذیتیں دی جا رہی ہیں، اپنا سماج بھی دیتا ہے اور متعلقہ لوگ بھی دیتے ہیں۔ بس ان کا کھاتا یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کریں، اسی کی مانیں، اسی کی حمد اور بڑائی کریں، اور یہ بڑائی گھر میں کریں، اسکول میں کریں، کالج میں کریں، مارکیٹ میں کریں، ایوانی بالا میں کریں، پارلیمنٹ میں کریں، اسمبلی میں کریں۔ یہ ان کی خطا ہوتی ہے، ان کو بھی مصائب اور مشکلات آتی ہیں، جس طریقے سے اس دعوت کے پیشرو لوگوں کو آئی ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس وہ تسبیح بیان کرے، کبریائی بیان کرے، ثناخوانی بیان کرے اپنے رب کی، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مشکل ہو، خاص کر دعوت کے اعتبار سے، اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط کو بڑھایا جائے،
نماز تو لازماً پڑھنی ہے، نماز سے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نوافل کا خاص اہتمام کیا جائے. مناسب ہے، بہتر ہے کہ اگر صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھا جائے اور تہجد کے حوالے سے چند رکعتیں ادا کی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑائیں، اور گڑ گڑائیں اس لیے کہ استعانت عطا فرمائیں ان تمام مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے احکامات اس قرآن میں رکھے ہیں. اس لحاظ سے یہی حکم نبی علیہ السلام کو بھی دیا جا رہا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد ہے، اس کی کبریائی جو ہے، ثناخوانی جو ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ ایک ہتھیار ہے. اپنے آپ کے اندر بہت ساری قوت اور بہت سارا طاقت پیدا کرنے کے لیے. جس طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ استعانت طلب کرو، طاقت طلب کرو، مدد طلب کرو. اور یہ طاقت، یہ مدد آپ کو کس لیے طلب کرنی ہے؟ نماز سے، سو دیٹ آپ دعوت کے کام میں تھکے نہ. آپ کے سامنے جو مشکلات ہیں یہ آپ کو ڈرائیں اور دھمکائے نہ. ان کے لیے دو تین چیزیں نہایت ہی اہم ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، کبریائی جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نماز میں کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد صبر، اپنی موقع پر ڈٹے رہنا اور انتظار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بہت جلد آئے. اس کے بعد والی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی بات وقوع پذیر ہو جائے. یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے وَاعْبُدْ، بندگی میں لگے رہو اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک یاتی الیقین، وہ یقینی شیء، وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہونے والی چیز آ جائے. اب یہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہونے والی چیز کیا ہے؟ یاتی الیقین کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں آخرت کی گھڑی، جس گھڑی میں تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور حق کا احقاق اور باطل کا ابطال بالکل واضح ہو جائے گا. جن لوگوں نے روگردانی کی تھی ان کو سزا دی جائے گی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے تھے ان کو جزا دیا جائے گا. یہ ہے یاتی عقل یقین. ایک اور معنی یاتی عقل یقین کا یہ ہے کہ وہ وقت آ جائے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک اسلامی کو وہ کامیابی، وہ نصرت، وہ مدد عطا کرے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا گیا ہے، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی آپ دعوت تو دیتے رہتے ہیں، آپ دعوت میں بالکل منہمک رہیں. رہی بات نصرت کی، آپ بے فکر رہیں، وہ تو قریب ہے، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے. تو یاتی عقل یقین کا مطلب یہی ہے. دونوں معنی اس سے ہم لے سکتے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں اس وقت مسلمان، اس وقت دعوت کے علمبردار جس قسم پرسی کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں یاتی عقل یقین جلد از جلد دکھائے. یہ دعا کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی سے. اور دعوت کے کام میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مشکل پیش اس وقت آ رہی ہے، جتنی بھی جماعتیں اس وقت دعوت کے اعتبار سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مشکلات کا ازالہ کرے، ان کو دور کریں، اور اسلام کو بحثیت
مجموعی وہ یقینی شے، وہ یقینی اسٹیبلش ہونے والی چیز دکھائے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود ہمیں اس کی بشارت دی ہے اور جس کی توقع ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔